اب اگر کوئی ظالم دین کا ڈاکو ہمارے دین پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے ایمان پر، ہمارے عقیدے پر اگر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ فلاں پیر نے یہ کہا ہے، وہ پیالہ پلا دیا ہے، وہ کون سا پیالہ ہے جس کو پینے کے بعد نماز معاف ہو جاتی ہے؟ نہیں، انہوں دل کی نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں۔ میں بولا ایک نمبر کا حرام خور ہے کوئی جو یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس سے بڑا حرام خور پیر کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کو پیر کہنا بھی گناہ ہے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ 11/4/2024 عید کے خطبے میں، عید کے بیان میں نے یہ کہا تھا کہ عنوان کو یہی سے جمعہ میں انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ بات آئی تھی کل عید کے خطبے میں کہ خدا دیکھ رہا ہے، آسمان کے اوپر خدا دیکھ رہا ہے، آسمان میں کیا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے، چاند، سورج، یہاں تک کہ کتنے ستارے ہیں، اللہ زمین کے اوپر کیا ہے کائنات میں، اللہ ذرے ذرے کا علم رکھا ہے، اللہ ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ کائنات میں جتنے جانور ہیں، پرند چرند انسان، سب علم اللہ کو ہے، سب کو اللہ رزق دے، یہاں تک کہ زمین کے نیچے کیا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ وہی رب ہے جو کھانا بھی دیتا ہے، وہی رب ہے جو تمہیں زندگی بھی دیتا ہے، وہی رب ہے جو تمہیں بچے بھی عطا کرتا ہے، وہی رب ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، اسی کے علم میں سب کچھ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پیر صاحب کا میں واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک پیر صاحب اپنے ایک مرید سے بہت محبت کرتے، تو دوسرے جو مرید تھے ان کو ہو گیا جلن
کہ ہم لوگوں سے تو اتنی محبت نہیں کرتے پیر صاحب جتنی محبت عبداللہ سے کرتا ہے. ہم بھی ان کے مرید ہیں مگر ان کو زیادہ چاہتے ہیں پیر صاحب. تو ایک دن وہ بولتے ہیں نا کب تک پیٹ میں بات رہتی ہے آخرکار زبان تک آ ہی جاتی ہے. پیر صاحب سے کہنے لگے حضرت ایک بات کرنا چاہتے ہیں. پیر صاحب نے کہا ضرور فرمائیے کیا بات ہے. حضرت ہمیں پورے تمہارے مرید سمجھنے بھی تمہارے مرید ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عبداللہ کو زیادہ چاہتے ہیں اس مرید سے زیادہ پیار محبت ہے جبکہ عبداللہ سے زیادہ علم ہم رکھتے ہیں عبداللہ سے زیادہ سمجھ ہماری ہے پھر آپ ان کو کیوں چاہتے ہیں. پیر صاحب مسکرا کر کہنے لگے یہ جو پیر لوگ ہیں کچھ پیر میں نے کہا تھا کہ انکمنگ کے لیے پیر بنتا ہے جو مرید کا مال ہے وہ میرا ہے اور جو میرا ہے وہ تو میرا ہی ہے. کچھ پیر بڑے اچھے ہوتے ہیں میرے پیر صاحب بھی بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ لیکن پیر کیسا ہونا چاہیے اور آج کل کے پیراں کیسے ہیں. میں نے کہا آج کل کے پیراں مریدوں کو پیرا بنا ڈالتی مریدوں کا پیرا بنا ڈالتی خالی انکمنگ کی باتیں کرتا ہے. مرید کا فائدہ ہو مرید اللہ والا بن جائے مرید اللہ کے حکموں کے پابند ایسا بہت کم پیر ہوتے ہیں اور ایسے پیر کو بھی میں نے دیکھا ہے. میں خود وہاں گیا میرا رب جانتا ہے بڑا سنتا تھا میں حضرت وہاں ایک پیر ایسا ہے ان سے کون تو بھی مرید ہوگا کنا ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں بولا کیوں نہیں انہوں دل کی نماز پڑھتے ہیں کہتے. میں بولا ایک نمبر کا حرام خور ہے کوئی جو یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس سے بڑا حرام خور پیر کوئی نہیں ہو سکتا اور اس کو پیر کہنا بھی گناہ ہے. میرے اور آپ کے نبی تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا کر بھی نماز پڑھتے ہیں دل سے نماز پڑھ لیتے نا دل کی نماز. یہاں تک کہ نواسائے رسول کربلا کے میدان میں ظہر کا وقت ہے امام حسین فرماتے ہیں کہیں نماز قضا نہ ہو جائے اسی لیے میں منٹوں کا وقت مانگتا ہوں مہلت مانگتا ہوں اللہ کے حضور سجدے کر لوں. جنگ کا میدان ہے تلواروں کے سائے میں نماز ادا ہو رہی ہے. نماز کتنی بڑی شے ہے. قرآن مقدس کو کھول کر دیکھیے 100 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم ہے 700 مرتبہ نماز کا تذکرہ موجود ہے. اب اگر کوئی ظالم دین کا ڈاکو ہمارے دین پر ہمارے دلوں پر ہمارے ایمان پر ہمارے عقیدے پر اگر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ فلاں پیر نے یہ کہا ہے وہ پیالہ پلا دیا ہے. وہ کون سا پیالہ ہے جس کو پینے کے بعد نماز معاف ہو جاتی ہے. اگر نماز کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہم نے تو کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے. اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے میں پڑھ لے لیکن نماز معاف نہیں ہے.
اور میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اشارے میں نہیں دل کی نماز پڑھ لے. میں گیا ان مریدوں سے ملا، بھئی یہ کیا سن رہا ہوں میں، اور یہ دل کی نماز کیا ہے؟ حضرت یہ دونوں ہاتھا مینار کت ہے، یہ گنبد کت ہے. کیا استغفر اللہ، دین کو لوگوں نے بالکل مذاق بنا کر رکھ دیا ہے. ہمیں ہاتھا یوں اٹھاتے ہیں، یہ مینار، یہ گنبد، نماز پڑھ لیا ہو گئی، نماز کرتے ہیں. نیت کعبہ نہیں، وہ ہمارے پیر صاحب میں وہ باتاں نہیں ہے. ہمارے عقیدے میں پیر صاحب جو بول کو ہیں، خالی ہاتھا یوں اٹھانا، یہ سوچنا یہ گنبد ہے سر، دو ہاتھا مینار، نماز ظہر کی پڑھ لیے ہو گئی، نماز کرتے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو بیوی کے سامنے جا کر کے بولنا میں کھانا کھا لیا. تیری بیوی کو کہیں کو اتنی محنت پڑنے کی ضرورت، کھانا بناؤ، دال بناؤ، دالچا بناؤ، سالنا بناؤ، اتنی محنت گرمی میں کر کے پھر تو ٹھوستا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ دل میں سوچ لے میں نے کھانا کھا لیا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر جائے گا. بھئی کوئی بات ہوئی؟ ایسے ایمان کے ڈاکو موجود ہے، پیر بن کر دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن کچھ پیر بڑے اچھے ہوتے ہیں. میں ننگے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. بعض پیروں کو آپ دیکھے ہوں گے فل ننگا رہتا ہے. حضرت کیا بات، پہنچا ہوا حضرت، بولو نا کو پہنچا ہوا، کہاں رے پہنچ گا سو؟ کپڑے میں حضرت کو یہ ہوش نہیں کہ میرے کپڑے جسم پر نہیں ہے، پہنچا ہوا ہے کہتا. وہ کون سا پیر ہے؟ ننگا پیر. ایسے لوگ پیر بن کر ہماری بھولی بھالی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے بہکاؤ پہ نہ آئے. تو عرض کر رہا تھا پیر اچھے بھی ہوتے ہیں، اور اصلاح کیسے کرتے ہیں دیکھیے آپ. تو مریدوں نے کہا آپ خالی ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارے سے نہیں کرتے نا، اور جبکہ ان سے زیادہ علم ہم نہ ہے، ان سے زیادہ سمجھ ہماری ہے. حضرت بولے اچھی بات ہے، ایک کام کرو، مرغے لے کر آؤ، 3-4 مرغے لے کر آؤ. اچھی بات ہے، 3-4 جلدی مرغے لے کر آیا گئے. ایک ایک چاقو اٹھا لو، ایک ایک مرغا اٹھا لو. اچھی بات ہے، اٹھا لیے، پورے بیٹھے ہیں. تو جابا ایسی جگہ ذبح کرنا مرغے کو، کون بھی نہیں دیکھنا. ایسی جگہ کیا حضرت میں بڑا ماہر ہوں اس معاملے میں. سیدھا گیا اندر، اپنے گھر کے اندر گیا، دروازہ بند کیا، مارا چاقو، بسم اللہ اللہ اکبر، جلدی ذبح کر کو حضرت ذبح کر کو لے کو آگا. کون تو بھی دیکھیا کیا؟ ایسا دیکھتا حضرت میں دروازے بند کر کو کریا، یہ سب پورے دروازے بند کر دیا تھا، کوئی نہیں دیکھا. اچھی بات ہے، رکھ دو. دوسرے کو تیرے لیے بھی یہی شرط ہے، کوئی دیکھنا نہیں ہے، ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. اچھی بات ہے. حضرت ان سے زیادہ میں استاد کہتے ہیں، ان سے زیادہ بڑا ماہر میں. سیدھا گیا ایسی جگہ، ایک بڑا گڈھا ہے کنواں کی شکل میں، وہاں آدمیاں ڈر سے بھی جاتا نہیں. سیدھا گیا وہاں، بسم اللہ اللہ اکبر، مارا چاقو، ذبح کر کو لا کو پیر صاحب کے سامنے جلدی لا کر رکھ دیا. کون تو بھی دیکھا کیا با؟ کیا حضرت وہ کنویں کے پاس، وہ گڈھے کے پاس، کنویں کے پاس کون بھی جاتا نہیں، وہ گڈھے کے پاس، وہاں جا کر ذبح کون دیکھ لیتا، وہاں جا کر ذبح کر. اچھی بات ہے. تو بھی جابا حضرت ان دونوں سے میں زیادہ چالاک ہو. اچھی بات ہے. انہیں بھی گیا، جا کر کے جھاڑا کے بیچ میں، اور ایسی جگہ جہاں کون بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، جلدی مارا چاقو اور پیر صاحب کے پاس آ گئے. کہاں؟ حضرت دور گیا تھا میں، جھاڑا کے پاس. کون تو بھی دیکھا کیا؟ کیا حضرت جانورہ تک بھی نظر نہیں آئے وہاں، ویسی جگہ. اچھی، کوئی بھی نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھا. عبداللہ اب تیری باری ہے، اٹھا چاقو. چاقو اٹھایا، اٹھا مرغا اٹھایا.
ایسی جگہ ذبح کرنا تیرے لیے بھی یہی شرط ہے جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، کوئی نہ دیکھتا ہو۔ اچھی بات ہے حضرت، یہ گئے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، پیر صاحب کی شرط تھی آدھے گھنٹے کے اندر آنا ہے، یہاں 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ دوسرے مرید دیکھے کہ حضرت ہمیں کتنے سمجھدار ہیں، میں بولیا تھا نا، ان سے کیا بھی ہوتا نہیں، تمہیں ان کو چاہتے ہیں، ان سے زیادہ تمہارا پیار محبت ہے۔ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹے کے بعد آیا، حضرت کے سامنے ذبح نہیں کیا، زندہ مرغا لا کو رکھ دیا، چاقو بھی رکھ دیا۔ عبداللہ ایک تو دیر سے آیا، ذبح بھی نہیں کیا، کیوں، کیا بات ہے؟ تو پیر صاحب سے کہنے لگا وہ مرید عبداللہ، پیر صاحب کئی جگہوں پہ گیا، ایسی جگہوں پہ گیا جہاں کسی پرند اور چرند کی آواز بھی نہیں آتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جب بھی ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھنا شروع کرتا، دل میں خیال آتا، عبداللہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر تیرا خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ نے شرط یہ رکھی تھی جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں ذبح کرنا۔ جہاں بھی گیا ہوں دل میں یہی خیال آیا، چاقو اٹھاتا ہوں، خدا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پر خدا دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے حضرت مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، میں واپس آ گیا۔ حضرت نے کہا دیکھے آپ لوگ ان کی سمجھداری، ان کا تقوی اور ان کا علم، کہ آپ لوگ گئے گھروں میں دروازہ بند کیے، کہیں گڈھے میں گئے ذبح کر کو لے کے، لیکن ان کے علم کی بات یہ ہے، تقوی یہ ہے، خدا کا ڈر اور خوف دل میں اتنا ہے کہ جہاں بھی اس نے قدم رکھا دل میں خیال آتا تھا کہ کوئی نہیں تو خدا دیکھ رہا ہے۔ کوئی برا فعل، برا کام گھر والوں کے ڈر سے ہم نہیں کرتے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو بے عزتی ہو جائے گی، امی دیکھ لے گی، ابا دیکھ لے گا، بڑا بھائی ہے وہ ڈانٹیں گے، یا ہماری بہن دیکھ لے گی، گھر والوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ اس رسوائی کے ڈر سے کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، اور جب تیرا قدم کوئی غلط کام کے لیے اٹھتا ہے باہر تو اس وقت تیرے دل و دماغ پر یہ بات نہیں آتی کہ کوئی نہیں تو میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ جب دل میں بات آ جاتی ہے کہ خدا دیکھ، یہ ساری کائنات میں یہی عرض کر رہا تھا، ساری کائنات کے چپے چپے پر، ساری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، یہاں تک کہ وہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، اس کو بھی میرا رب دیکھ رہا ہے۔